إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو آپ نے پھر کچھ قرآن مجید میں غور و فکر شروع کیا، بولنے کا موقع ملا؟ اور وہ دن بھی کیسا دن ہو سکتا ہے جس میں قرآن نہ کھلے؟ جس طرح یہ بریک اپ کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ پڑھتے ہوئے بھی اسی طرح رک رک کے پڑھیے. پہلے تو آپ نے لفظ لفظ کا ترجمہ پڑھا تھا، اب یہ ہے کہ فریزز ہیں چھوٹی چھوٹی جن میں غور کرنا ہے آپ نے. انشاءاللہ آواز مس ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے، آواز ہی مس ہو جاتی ہے. ٹھیک، صبح سے ہی ایسے ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسے ہی ہو رہا ہے. چلیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے. اوکے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک ایسا نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ کتاب نور ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو راہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ. اور جو راستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اس قرآن کے ذریعے، وہی سیدھا راستہ ہے. لہٰذا جو شخص بھی سیدھے راستے کی تلاش میں ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کو فالو کرے. آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 30 سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ.
تو سامنے آپ مائنڈ میپس پہلے دیکھیں گے، پھر جب تلاوت ہوگی تو اپنی کتاب کو آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا آپ کے رب نے. کس کا رب؟ یہاں پر کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو فرمایا؟ للملائکتی، فرشتوں سے. کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سے مراد ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے بعد آئیں. یہ کہنا کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور نائب ہے، یہ غلط ہے. قالو، انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ ملائکہ نے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں؟ کہاں؟ زمین میں. ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون. تو کیا فرشتوں نے انسان کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا؟ نہیں، بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا. ٹھیک. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری. فرشتوں کی یہاں خاص صفت اور خاص کام. ویسے تو فرشتوں کے بہت کام ہیں، لیکن خاص کام بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص اور کمی کمزوری سے پاک ہے. اور ان کی تسبیح دن رات ہوتی ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے. فرشتوں کی تسبیح ایسے ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں نا، ایسے وہ تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت رکتے ہی نہیں. کبھی سوچا آپ نے کتنا ذکر ہوتا ہے اللہ کا؟ اسی طرح کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، ساری مخلوقات. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فضول باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اس انسان کی تخلیق کی حکمت میں جانتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے سکھا دیے آدم کو نام ان سب کے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہے جو لوگوں میں متعارف ہیں، یعنی مختلف چیزوں کے نام. کیونکہ زمین پہ آنا تھا تو زمین کا تعارف تو ہونا چاہیے تھا نا، کہ یہاں کیا کچھ ہے اور ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں پر. انہیں اسماء کو. یس. فقال، پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، خبر دو مجھے ان سب کے ناموں کی. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں، بس وہ وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو سکھا دیا. اسی لیے انہوں نے کہا قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. گویا فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے، فرشتے وہ علم نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی دراصل بہت علم والا، حکمت والا ہے. یعنی سارا علم تو دراصل تیرے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی لوگ جنات سے غیب کا علم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو اس کے پاس بھی غیب کا علم نہیں. اس کے پاس بھی بس اپنے کام کا، اپنی ذمہ داریوں سے متعلق اتنا ہی علم ہوگا جتنا اللہ نے
سکھا دیا۔ قال فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم خبر دو انہیں ان کے ناموں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب اس نے انہیں خبر دی ان کے ناموں کی، قال فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمین کا، آسمان و زمین کے غیب کی باتیں میں جانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، وہ سب بھی مجھے پتا ہے۔ اس سارے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں علم کی بات ہو رہی ہے، اور کیا کبھی آپ نے؟ اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری بھی کس وجہ سے ملی تھی؟ علم کی بنا پر۔ اسی لیے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ یاد رکھیے یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے، جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں کسی کو دی گئی، آج تک کسی کو بھی نہیں۔ فرشتوں کو بھی آدم کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تعظیم کا تھا، جو پہلی امتوں میں جائز بھی تھا۔ لیکن یعنی دراصل یہ ظاہر کرنا تھا کہ آدم کی فرشتوں پر برتری ہے، اور یہاں بظاہر سبب نظر آ رہا ہے علم۔ اس سے آپ دیکھیے کہ علم کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، جس سے ہم سب بھاگتے ہیں، اور پڑھنا پڑے گا، پھر پڑھنا پڑے گا، کتنا پڑھیں، کب تک پڑھیں۔ وہ چیز جو آپ کے درجات بلند کرنے والی ہے، آپ کو بلندیوں تک لے کے جانے والی ہے، آپ اسی سے بھاگیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ابلیس کو اسی بنا پر حسد ہوا نا، کہ آدم کو برتری مل گئی ہے، تو اس نے اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کیا شیطان کبھی یہ چاہے گا کہ آپ پڑھتے لکھتے رہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں میں جب شیطان آتا ہے تو پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اور بڑوں پہ بھی جب آتا ہے تو پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم سے جو مرضی کروا لیں، ہمیں پڑھنے کا نہ کہیں۔ خواتین میں بھی آپ دیکھیں، دنیا کے کام، گھر کے کام، شاپنگ، اپنا گھر کو سجانا، بنانا، پکانا، کھلانا، کھانا، دعوتیں، پارٹیاں، سب کچھ، سب اچھا لگتا ہے۔ کلاس میں بیٹھنا، اور بیٹھ کے پھر لکھنا، اور پھر صبح کی یاد کرنا، اور علم میں پختگی، یہ سب اصل میں آپ کے مقام اور درجے کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ اور شیطان ہمیشہ آپ پہ حملہ کرے گا کہ یہ چھوڑ دو، تو یہ نہیں چھوڑنا، کب تک سیکھتے رہنا؟ مرتے دم تک۔ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی، کہاں؟ الجنت، جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، اس میں سے، رغداً، مزے سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ کون سا درخت تھا؟ نہیں پتا، اللہ نے بتایا نہیں، تو ہمیں بھی نہیں پتہ کرنے کی ضرورت، کیونکہ کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں اب پتہ کرنے کا۔ بس شجر ممنوع تھا کہ اس کے قریب جانے سے منع کیا۔ فرشتوں کو
سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم کو درخت کے پاس جانے سے منع کیا، ایک کو کرنے کا کہا اور ایک کو نہ کرنے کا کہا، اور یہی دین ہے۔ دین میں کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام۔ کرنے کے کیے تو مقام بلند ہو جائے گا، اور نہ کرنے سے رکے تو جنت ملے گی، حرام چیزوں سے بچے تو جنت میں جا سکیں گے، اور اگر نہیں کیا، جس چیز سے روکا نہیں روکے تو ظالم شمار ہو گئے۔ ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا، اور یہ بہت وسیع معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہر طرح کی ناانصافی وغیرہ کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ دونوں تھے۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ جنت۔ اللہ نے جس چیز سے روکا تھا اس سے نہیں رکے تو پھر حق نہیں بنتا تھا کہ پھر اللہ کے انعامات کے مستحق ہوں، لہٰذا وہاں سے نکال دیے گئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اگر نہیں رکیں گے تو جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پیچھے آپ دیکھیے دو کی بات ہو رہی، أَزَلَّهُمَا، اور یہاں اهْبِطُوا یعنی آدم، حوا، ابلیس سب کے سب جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے۔ بعض سے کیا مراد ہے؟ یعنی آدم اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ مستقرن، جائے قرار، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا، یعنی کچھ عرصے کے لیے رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا، الی حین، ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، یعنی ایک مخصوص مدت تک کے لیے ہر ایک کو دنیا میں رہنا ہے اور سب نے واپس جانا ہے۔ فتلقا، پس سیکھ لے لیے آدم نے، من ربی ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، یعنی کچھ کلمات ایسے سیکھے کہ جن سے توبہ قبول ہو جائے۔ فتاب علیہ، تو وہ مہربان ہوا اس پر۔ تابہ یتوبہ کا مطلب تو پلٹ آنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ناراض ہو گئے تھے تو پھر کیا ہوا؟ ان پر مہربان ہو گئے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت پتہ چل رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، تواب ہے، بہت ہی مہربانی کرتا ہے، یعنی بہت کثرت سے معاف کرتا ہے۔ ساری زندگی میں آپ دیکھیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں، اور جب معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، معاف کر دیتا، معاف کر دیتا۔ کیا اتنی دفعہ کوئی اور کسی کو معاف کر سکتا؟ اور الرحیم بھی بہت زیادہ وسعت والا ہے اپنی رحمت میں۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ ہدایت کیا؟ دو دفعہ ہدایت کا لفظ آ گیا یہاں۔ ہدایت وہ علم ہوتا ہے، وہ تعلیم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسولوں کی طرف بھیجتا ہے، اور پھر وہ آگے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔
پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اب آپ دیکھ لیجئے سامنے، فمن تبع ہدایا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، بلکہ وہ انتہائی اطمینان میں پرسکون مطمئن ہوں گے۔ دنیا میں بھی جو شخص اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ خوف اور غم سے آزاد ہو جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم میں ہی خوف اور غم سے نجات ہے، اس کے علاوہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایک طرف کفروا ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ کذبوا۔ یہ دو خصلتیں ہیں، یعنی کفر میں اللہ کا انکار، اس کے احکامات کا، اور پھر کذبوا میں اس کی نشانیوں کو، اس کی آیات کو جھٹلا دیا۔ تو یہ دو خصلتیں کہاں پہنچاتی ہیں انسان کو؟ اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم میں لے جانے والی خصلتیں ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کفر کی وجہ سے، آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے کہ ہم نہیں مانتے۔ پھر تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد اب خاص بنی اسرائیل کو خطاب ہے جو ہم سے پہلے گزرے۔ یا بنی اچھا چلے اس کی تلاوت سن لیتے۔ اب آپ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اتنا واضح، صاف اور آسان کلام ہے تو سمجھنا کچھ مشکل نہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب تھا جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کے بچے، بیٹے. تو بنی اسرائیل کو اپنے باپ کی طرف منسوب کیا گیا، ان کو شرف دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کی تھی تم پر. نعمت سے مراد یہاں دینی اور دنیاوی سب نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کو ملی، اور ان کی تفصیل پورے قرآن میں ملتی ہے. اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بہت سے عہد لیے تھے، کچھ اعتقادی تھے جیسے لا تعبدون الا اللہ، کچھ اخلاقی تھے جن میں وقولوا للناس حسنا، کچھ عبادت کے وعدے تھے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کچھ انسانی حقوق سے متعلق تھے لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، آگے ہم پڑھیں گے. تو تم میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد پورے کروں گا، تم سے کیے ہوئے وعدے. یعنی اگر تم نے عمل کیا تو پھر اس کا ثواب تمہیں ملے گا، تمہیں دنیا میں عزت اور غلبہ ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گی اور اللہ کی رضامندی کہ اللہ تم سے راضی ہوگا اور اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی. یہ ہیں اللہ کے وعدے ہر اس بندے کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے بس ڈرو مجھ سے. یعنی انسان اس وقت تک اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتا جب تک اللہ کا ڈر ہر ڈر سے اوپر نہ ہو جائے. اور کیا حکم دیا ان کو؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ. اور وہ تمہارے اگینسٹ نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے پاس جو کچھ تورات میں سے ہے، انجیل میں سے ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو.
کفر نہ کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ پر آنے والی کتاب کا انکار دراصل کفر ہے۔ یعنی تمہیں تو چاہیے سب سے پہلے ایمان لاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم آگے بڑھ کر انہی کا انکار کر رہے ہو۔ اور کیا نہ کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ پوری دنیا بھی ملے تو وہ بھی تھوڑی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھی سے تم ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ مت کرو، خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی باطل کو حق کے ساتھ مکس مت کرو۔ اس سے مراد لوگوں کے دلوں میں حق سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دینا۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن وہ عربوں کے رسول ہیں، سب لوگوں کے نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ بات ادھر کی کر دی، کچھ ادھر کی کر دی، اور اصل حق کو چھپا دیا، حالانکہ وہ علم رکھتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اور کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت ادا کرو نماز۔ اگرچہ اقیم الصلاۃ میں مردوں کے لیے با جماعت نماز شامل ہے، لیکن تاکید کے لیے الگ بھی بیان کیا گیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی وہ نیکی خود نہیں کرتے، بس صرف دوسروں کو ہی بتاتے ہو، صرف پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو اور عمل کچھ نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو۔ تلا یتلو تلون کا مطلب سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات، ریڈنگ، ریسیٹیشن، اور ایک ہے تلاوت، جس میں تلاوت کا مطلب تو فالو کرنا، یعنی سمجھتے بھی ہو کتاب کو پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ اس میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے کے بعد انجان بنے اور عمل نہ کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے، صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، یعنی اگر مشکل لگتا ہے عمل تو کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگو۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں بھی عبادت کے ساتھ کیا کہا گیا تھا؟ مدد طلب کرو، کیونکہ واقعی ہر وقت اللہ کی اطاعت ایک مشکل کام ہے، تو اللہ سے مدد مانگ لو۔ ہم سب کے لیے بھی اس میں بڑا اہم اصول ہے، اللہ تعالیٰ کے جس حکم پر بھی عمل مشکل لگے اور پتہ ہو کہ اس کی پوچھ ہوگی، تو اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ یہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ کوئی بھی چیز، یہ رکاوٹ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے نا، تو دعا کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے رکاوٹ۔ اور دو چیزیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور عام مصیبتوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے دو چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز، دعا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ صلاۃ بھاری ہے، ہاں کی ضمیر صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، وہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر، یعنی منافقین پر بھی نماز بھاری ہے، اور انسانی شیطانوں پہ بھی بڑی بھاری ہے، اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز۔ لیکن کن پہ بھاری نہیں، کن کو مشکل نہیں لگتی؟ خاشعین پر، جو دل سے نماز کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مشکل حالات میں بھی وضو کرتے ہیں، اندھیروں میں بھی مسجد میں جاتے ہیں اور نمازوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کون ہے یہ خاشعین؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یظنون، یقین رکھتے ہیں،
انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی نماز کی پابندی کرنا ایسے لوگوں پر مشکل نہیں ہوتا جن کو آخرت یاد ہو، اللہ کی ملاقات یاد ہو. دیکھیے مرنے کے بعد نا ہم سب کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس وقت کیا چیز اللہ کو خوش کرے گی؟ آپ دیکھیں جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کسی خاص ڈگنیٹری سے ملنے جا رہے ہوں، کسی خاص شخصیت سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں، آپ اچھے ڈریس میں جاتے ہیں، اچھے حال حلیے میں، چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں لیکن اپنی تھکاوٹ بھی چھپاتے ہیں، ساتھ کوئی تحفہ وغیرہ لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک اہم شخصیت سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی کسی عام بندے سے ملاقات اور کسی اہم شخصیت. اب مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک رسم ہے نا کہ بچے کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں ساتھ، ہے نا. یہ اس کے پیچھے میں اکثر سوچتی ہوں اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دنیا میں آنے کی خوشی ہے نا، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف، تو ہم کچھ لے کے جاتے ہیں. آگے اس بچے کو تو کچھ پتہ نہیں. اچھا کسی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ تھوڑی جاتے ہیں، چاہے ہم ان کو رسمیں کہیں کچھ بھی کہیں، لیکن وہ دل سے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بوجھ سمجھ کے. ہم؟ تو اسی طرح باقی بھی کسی اہم شخصیت کو ملنے جا رہے ہوں تو آپ ایک اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں. اور اللہ جو رب ہے ہمارا، جس نے ہمیں یہ وجود بخشا ہے، جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، جب اس سے ملاقات کو جائیں تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں، کیسا لگے گا؟ اس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اگر عبادت ہی نہ کی اور بے عبادت چلے گئے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ان لوگوں کے لیے نماز کچھ مشکل نہیں جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور پاس کچھ ہونا چاہیے، کوئی گفٹ تو ہونا چاہیے، کوئی چیز تو ہونی چاہیے جو اللہ کو خوش کر دے. اور پھر وہ اچھی اچھی نمازیں ہونی چاہیے، ایسی ٹوٹی پھوٹی نہیں، کیونکہ اللہ کو ضرورت کوئی نہیں ہمارے تحفوں کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی. یعنی ڈائریکٹلی تم پر نہیں، تمہارے آبا و اجداد پر جن کی نسل سے تم ہو. کیونکہ جو آبا پر نعمتیں ہوتی ہیں ان سے ابنا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کے سارے زمانے، کیونکہ جب آپ تشریف لے آئے تو پھر امت مسلمہ کو یہ فضیلت ملی، خیر امت. اور کیا کرو؟ واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. کیسا دن ہے وہ؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی. اب یہ نہیں کہ اگر آپ، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہیں جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا تو ہماری جیب میں کچھ نہیں ہوتا تو ہم ساتھ والے سے کہتے ہیں تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں مجھے دو، میں تمہیں پھر لوٹا دوں گی، میں نے یہاں دینا ہے. وہاں یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ کی بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست اور آپ کے بڑے کوئی ہوں جو بڑے نیک ہوں تو آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے پلیز میں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو کچھ مجھے بھی دے دو، میں ذرا پیش کر دوں. کسی سے کچھ نہیں لیا جا سکے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. جب ہم دنیا میں اٹکتے ہیں تو سفارش کرواتے ہیں. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا کہ کچھ اور لے لیا جائے یا کسی اور کو پکڑ لیا جائے اس کی جگہ پر. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ کہیں سے کوئی بھی مدد دیے جائیں گے، کوئی مدد نہیں آئے گی کہیں سے، ہر انسان تنہا کھڑا ہوگا.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے. اب اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. فرعون جو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، اور آل فرعون سے مراد اس کے وہ سارے ساتھی اور اس کی کیبنٹ اور جو بھی اس کے کارندے تھے جو فرعون کو بھڑکاتے تھے اور خبریں پہنچاتے تھے بنی اسرائیل کی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے برے عذاب کی، برے عذاب کی یعنی سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہیں. کیا تھی وہ سخت تکلیفیں؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ دو چیزیں تھی خاص طور پر. بیٹے تمہارے ذبح کر دیتے تھے اور عورتیں تمہاری زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ غیر قوم کے استعمال میں آتی تھی. ایک فزیکل ٹارچر اور دوسرا جذباتی تکلیف، ذہنی تکلیف، نفسیاتی تکلیف. تو یہ تھا سوء العذاب. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ان تمام مصیبتوں سے نجات دلائی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں ایک آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، یعنی امتحان رب ہی کی طرف سے تم پر آیا تھا تمہاری غفلتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر دوسری قوموں کو اس پر مسلط کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، رستہ بنایا تمہارے لیے تاکہ تم فرعون سے نجات پا کے دوسری طرف اتر جاؤ. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے تمہارا دشمن ہلاک کیا. نظروں کے سامنے کا خاص ذکر کیوں ہے؟ تاکہ پورا یقین ہو کہ واقعی، کیونکہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں نا تو وہ ختم بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں واقعی ہو گئی ختم. یہ تم نے آنکھوں دیکھا کہ تمہارا دشمن غرق ہو رہا ہے، یعنی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، یہ کوہ طور پر بلایا گیا تھا نا، یعنی فرعونیوں سے نجات پا کے جب بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. سامنے دیکھیے پلیز، سب وہاں سامنے دیکھیے تاکہ آپ الفاظ آپ کے ذہن میں رہ جائیں، معنی یعنی سنیں، لفظ دیکھتے جائیں، تاکہ جب آپ دوبارہ لفظ دیکھیں آپ کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے اور آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. کیونکہ یہ میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ یہ قراءۃ القلب ہے، اور قلب یعنی دل سے پڑھنا ہے، جس کے لیے کان اور آنکھ دونوں کا استعمال ضروری ہے. ٹھیک ہے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تم نے بہت بڑا ظلم کیا کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور تم نے کیا کیا؟ اللہ ہی کے ساتھ بچڑے کو شریک کر لیا، معبود بنا لیا. پھر ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے. سبحان اللہ، اتنا عظیم ہے ہمارا رب، اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیا، شرک جیسے. من بعد ذالک، اس ایپیسوڈ کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے؟ نعمت کا استعمال اس طرح کرنا جیسا اللہ پسند کرتا ہے. تو معافی ملنے پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کریں اور نعمت کو ایسے استعمال کریں جیسے اللہ چاہتا ہے.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کیا؟ نمبر 1 الکتاب، کتاب، اور دوسری والفرقان، اور فرقان۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد وہ چیز جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تورات ہی فرقان ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق کو باطل سے واضح کرتی ہے، یا مراد معجزات ہو فرقان، کیونکہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں دی یہ دو چیزیں، کتاب اور معجزات کیوں دیے؟ لعلکم تہتدون، تو کتاب کس لیے آتی ہے؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور معجزات بھی کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے کہ تمہیں زمین پہ بھیجا، میں نے وہ آدم علیہ السلام قصہ یاد کرے، زمین پہ بھیجا ہے، اور زمین کے اندر تو پیچھے بتا دیا کہ وہ سب کچھ ہے، چھت بھی ہے تمہارے اوپر، نیچے سے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں انسانوں کی طرح رہنا ہے، اور اس کے لیے پیغمبر میں بھیجوں گا، ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، شکر گزار بن کے رہنا ہے، اور ہدایت یافتہ بن کے رہنا ہے۔ اس ہدایت کے مطابق چلو گے تو زمین پہ امن ہوگا، ورنہ فساد ہی فساد۔ اور آج زمین پہ فساد کیوں ہے؟ انسان پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے رستوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، کون سی قوم ہے یہ؟ بنی اسرائیل سے، جی ہاں۔ کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کس بات سے؟ باتخاذکم العجلہ، بوجہ تمہارے بچڑے کو معبود بنانے، بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اس کی طرف پلٹو۔ بارئ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو بارئ وہ خالق ہوتا ہے جو اپنی مخلوق کا خیال کرے، یعنی وہ خالق جو تمہارا خیال رکھ رہا ہے، تم اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اب کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی یہ توبہ کی شرط رکھی گئی کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا انہیں قتل کریں۔ کون؟ جنہوں نے نہیں کیا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر وہ مہربان ہوا تم پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں دوسری دفعہ التواب اور الرحیم آیا، بارے بھی 2 دفعہ آیا، رب بھی آیا، پھر اللہ کا لفظ کئی بار آیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، بنی اسرائیلی سے خطاب ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ پر اعتبار نہیں کریں گے، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، بالکل سامنے، روبرو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور یہ بہت سخت مطالبہ تھا، بہت بڑا مطالبہ تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں، لہٰذا بجلی گری اور سب کے سب مر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ اللہ نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں واپس کیسے جا کے منہ دکھاؤں گا کہ ان کے سردار سارے یہاں مارے گئے، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر
سایہ کیا کس کا؟ بادلوں کا. یہ کہاں پر؟ کوہ طور پہ، میدان تیہ میں، جہاں پر بنی اسرائیل کو رکھا گیا تھا فرعون سے نجات پانے کے بعد. اور وہاں کیوں چھوڑا گیا تھا اس کی تفصیل آگے قرآن میں آئی. یعنی جو تفصیلات خود قرآن میں آئیں گی ان کو میں یہاں نہیں چھیڑ رہی تاکہ ہم ٹیکسٹ کے ساتھ چلتے جائیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے اتارا تم پر. ظللنا اور انزلنا. انزلنا کیا؟ المن والسلوى، من اور سلوى. یہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ جہاں نہ زمین کچھ اگاتی تھی اور نہ ہی کچھ اور سخت طرح کی دھوپ بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے سایہ بھی عطا کیا اور کھانے کا بھی انتظام کر دیا، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے تو وہاں تو کچھ یعنی کچھ زندہ رہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں. کھانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط کے ساتھ. کیا ہے شرط؟ طیبات، جنک نہیں، طیب. وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا. یعنی کس پہ ظلم نہیں کیا؟ اللہ پر. یعنی ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. یعنی اللہ کی نافرمانی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. انسان دراصل خود اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا نہیں سنی گی، ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، نماز نہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، بیت المقدس میں، کیونکہ بنی اسرائیل وہیں کے رہنے والے تھے تو ان کو واپس اپنے گھر آنا تھا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، رغدن، مزے سے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ حِطَّةٌ، یعنی اللہ ہمیں بخش دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطائیں تمہاری، پچھلا سب کچھ معاف کر دیں گے. اب نئی زندگی شروع کرو، اپنے گھر واپس لوٹے ہو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ احسان ہوتا ہے نا حق سے زیادہ کرنا. ویسے تو احسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی آتا ہے جب اللہ کی طرف ہو. اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو وہ نہیں بھی کرتے، بدلے میں نہیں، اپنی طرف سے اچھا ہی اچھا. تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے نا، صرف اس آیت کے حصے کو پڑھیے، صرف اس حصے کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو احسان کرے گا کسی پر، محسن ہوگا، اسے ہم ضرور زیادہ دیں گے. دین ضرور کے لیے بھی آتا ہے نا، ان قریب کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت نہیں تو ضرور جلدی مل جائے گا. دنیا میں بھی زیادہ ملے گا بدلہ. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا حق نہیں رکھے گا. لیکن ہم کتنی دفعہ احسان کرتے ہیں، ہم بھی عام طور پہ صرف بدلے میں کام کرتے ہیں. اس نے میرے ساتھ کیا اس لیے کروں گی، وہ تو مجھے کچھ نہیں دیتا اور میرے ساتھ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں ہوں اس کے ساتھ. نہیں، جو کرتا ہے ہمارے ساتھ اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی. تو انہوں نے کیا کیا محسنین بننے کی بجائے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا بات کو ہی. کون سی بات؟ حِطَّةٌ کو، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، کسی اور بات سے بدل دیا. حِنطَةٌ کہنے لگے،
ہمیں گندم چاہیے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظلم کیا تھا؟ بات بدلنے کا. رجزم من السماء، آسمان سے ایک عذاب. بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ فتح کی شکر گزاری میں اللہ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو، حتتن کہتے ہوئے، لیکن وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل، جھک کے داخل ہونے کے بجائے اپنے شریروں کے بل گھسٹ گھسٹ کے جا رہے تھے، اور اللہ لفظ کو بھی بدل دیا. لہٰذا ان پر آسمان سے عذاب آیا. کہتے ہیں کہ انہیں طاعون میں مبتلا کیا گیا تھا، یعنی بیماری اتری تھی ان پر جو اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی طلب کیا، مانگا موسیٰ نے، کس کے لیے؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ صحرا میں پانی نہیں تھا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا کو اس پتھر پر. اور یہ واقعہ بھی وادی سینا میں ہی پیش آیا تھا. سایہ مل گیا، کھانے کو مل گیا، اب پانی کی پیاس لگ گئی، اور دور دور تک پانی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حل کے لیے اللہ سے دعا کی. کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جہاں وسائل نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ پیدا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھر پہ، چٹان پہ عصا بس مار دو، ایک دفعہ وہ ڈنڈا مار دو اس پہ. کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، انفجار ہوتا ہے کثیر تعداد میں گش کر کے پانی نکل آنا. وہاں پھر پانی نکلا جو لاکھوں کے لشکر کی روزانہ کی ضرورت پوری کرتا تھا، اور نکلا بھی 12 چشموں کی شکل میں. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا سب لوگوں نے گھاٹ اپنا، کہاں سے پانی لینا ہے. کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے پہ جا کے سیراب ہوتا. یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر کیا. کلو، آؤ، من و سلوہ، وشربو، اور پیو ان چشموں سے، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں. یہ اللہ کا دیا ہوا رزق. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھانا پینا منع نہیں ہے، فساد کرنا منع ہے. زمین میں مفسد بن کے مت پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی جیسے کھانے پر. روز من و سلوہ، روز من و سلوہ، یہ تو بڑا مشکل ہے. کوئی ورائٹی ہونی چاہیے. انسان کی نفسیات تو وہی ہے نا. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، خود نہیں، تم دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین. کیا نکالے؟ من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، سبزی اپنی، ککڑی، گندم، مسور، پیاز، سب کچھ چاہیے. ان سب کو ملا کے کیا بنتا ہے؟ 2 چیزیں تو بن ہی سکتی، سیلیڈ بھی بن سکتا ہے اور سوپ بھی بن سکتا ہے دال کا. کہ من و سلوہ تو وہ تو گوشت، تو میٹ تو تھا ہی، اور میٹھا بھی تھا، تو پورا ہو گیا. قالا، کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو وہ کم درجے کا ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی پکی پکائی تمہیں مل رہی ہے، آسمان سے اتر رہی ہے، صاف ستھرا کھانا ہے، وہ چھوڑ کے تم زمین کی چیزیں اور دال ساگ مانگتے ہو. اچھا، دنیا کے مزے کرنے ہیں تو پھر کیا کرو؟ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ ایک شہر میں، جاؤ ایک شہر میں. فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا.
جو تم نے سوال کیا، لیکن ساتھ ہی اور کیا ملا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے، یعنی اب وہ کھانے پینے میں لگ گئے، اللہ کے احکامات بھلا دیے، مزے کرنے میں لگ گئے اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، احکامات کو پیچھے ڈال دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے، صرف اس لیے کہ تم ہمیں کیوں حکم دیتے ہو کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے نکل جاتے تھے، حد سے نکل جاتے۔ تو آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل پر ان کے اس مطالبے کے نتیجے میں ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وإیاکم۔ نصف ہو گیا نا؟ نصف کہاں ہوگا؟ پانچ آیتیں اور ہیں، تقریباً قریبی ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب تلاوت کا ٹائم نہیں ہے تو اس لیے پھر باقی کل انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔